اپنے رشتے ناتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، جو آپ کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کے مسائل کو، ان کی اناؤں کو اپنی انا کے دائرے سے باہر نکل کے جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی دیکھنے کی اہلیت کا نام انسان سے محبت ہے، اور یہ اعتدال میں ہوتی ہے، یہ حکمت میں ہوتی ہے، یہ دانائی میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی لوز بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اس میں مار کھاتا ہے کیونکہ اپنی انا کے دائرے سے ہر وقت باہر نہیں رہ سکتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے خیالی تصور سے نہیں کسی کو دیکھنا ہوتا، امیجینیشن سے نہیں دیکھنا ہوتا۔ ہم ایک دوسرے کو تصورات کی مدد سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بروئے کار آ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی شادی ہوئی ہے کسی مرد کی عورت کے ساتھ، تو مرد کی نظر میں وہ عورت اس کی بیوی ہے۔ اب بیوی ایک امیج ہے، ایک تصویر ہے ذہن میں۔ اس بیوی کا جو انٹروڈکشن ہے، کیونکہ بیوی ایک رشتہ ہے، اس بیوی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ مائنڈ میں ڈیٹے کے ساتھ پڑا ہوا ہے، اور یہ انٹروڈکشن دیا ہے مذہب نے، کلچر نے، ماں باپ نے، کتابوں نے، دوستوں نے، سب نے مل جلا کے، پوری دنیا نے ایک تصور اس کو دیا ہوا ہے جس میں کنفیوژنز ہیں، ایلوژنز ہیں، وہ ریفائنڈ نہیں ہے، کیونکہ صرف مذہب کی نہیں مانی گئی، کلچر کی بھی مانی گئی ہے، صرف کلچر کی نہیں مانی گئی، ماں باپ کی بھی مان لی گئی۔ اسی طرح سے بنتے بنتے ایک انا بنی ہے، اور اس انا نے بیوی کا ایک امیج بنایا ہے، اور اس امیج میں اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک عورت ہوتی ہے جو بیوی بنتی ہے، اور میں مرد ہوں، میں کمانے والا ہوں، اس کو میری عزت کرنی پڑے گی، اور میں اس پہ حکمران ہوں۔ یہ ایک امیج ہے۔ تو جب اس کی بیوی جو کہ ایک عورت ہے وہ سامنے آتی ہے تو وہ اس امیج کے تھرو اس کو دیکھتا ہے، وہ اس کو ایکچوئل نہیں دیکھ رہا کہ وہ ایک عورت ہے، وہ کسی کی بچی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کبھی کسی کی گڑیا تھی، اس کے گھر میں اس کے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو بھیج دیا اس کے گھر میں۔ وہ یہ ساری چیز سے نہیں دیکھ رہا، میں ایموشنز کی بات نہیں کر رہا، میں ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے گھر میں آئی ہے، میرے کمرے میں آئی ہے، میرا پیسہ اس کو ملے گا، میرے کپڑے، میری طرف سے دیا گیا کھانا، تو یہ میری دستے نگر ہے۔ تو پھر وہ کہے گا کہ اچھا چلو اب مجھے اس کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ رحم بھی کرنا ہے، مجھے اس کو باہر گھمانے پھرانے بھی، تو اپنی رعایا بنا رہا ہے اس کو۔ اب جب اس امیج سے حکم صادر کرے گا، محبت صادر کرے گا، جذبات صادر کرے گا، یا بروئے کار آئے گا، یا اپنی انا کے ببل میں سے نکل کے کسی، یعنی کہ اس وقت ہم اگزامپل کے طور پہ بیوی لے رہے ہیں، عورت ہے اس کے اندر، سینٹر میں اب یوں سمجھیے عورت ہے، اس کے ارد گرد ایک بیوی کا دائرہ لگا ہوا ہے۔ تو جب اپنی انا کے دائرے میں سے نکل کے اس عورت کی انا کے دائرے میں داخل ہوگا تو ایک جاہو جلال، ایک تمکنت کے ساتھ، ایک تکبر کے ساتھ، ایک سینس آف سپیریورٹی کے ساتھ داخل ہوگا۔ اگر اس کو رزسٹ کیا جائے گا، اگر اس کو ریئیکشن دیا جائے گا تو وائلنس کرے گا، جاہلیت کرے گا۔ فنکشن میں دکھا رہا ہوں آپ کو اس وقت۔ اور دوسری طرف بھی یہی معاملہ ہے، مظلوم نہیں کر رہا عورت کو، دوسری طرف بھی یہی، کمزور تو ہے عورت، مظلوم نہیں کر رہا اس وقت، اس کے پاس بھی اسی طرح کا امیج ہے مرد کا، کہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب ساری سٹوری کو آپ ریورس کر کے اس امیج پہ لگائیں، تو اس کو بھی کلچر نے، سوسائٹی نے، مذہب نے، ماں باپ نے، ساری چیزوں نے یہی بتایا، اور پریکاشنز بھی دیے ہوئے ہیں، اور سیفٹی کے ٹولز بھی بتائے ہوئے ہیں کہ چلاک ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں، ویسے کر دیتے ہیں، ان کو کچھ باتیں بتانی ہیں، کچھ باتیں نہیں بتانی، تو وہ بھی ایک حکمت عملی کے ساتھ بروئے گار۔ تو امیج کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور اس میں محبت کہاں سے لے کے آئیں گے آپ؟ محبت تو پاک ہے، محبت تو ان ٹچ ہے، محبت تو سیکرڈ ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ میرے سے اپنی اولادوں، اگر اپنے مالوں سے، اولادوں سے، ان چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہے تو میں فیصلے، انتظار کرو میرے عذاب کا۔ یہ عذاب ہے جو آ رہا ہے، جنگیں ہوتی ہیں گھروں میں، عذاب اترتے ہیں گھروں میں، ڈپریشن آتے ہیں گھروں میں، ایسی ایسی انکہی داستانیں پیدا ہوتی ہیں جن کے گزر جانے کے بعد ہم سر منہ لپیٹ کے ایسے شریفوں کی طرح زندگی گزارتے جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہوا۔ میں بھی اور خود آپ بھی کبھی کبھی ذاتی علم کی مداخلت کے بغیر بھی انسان کو دیکھو، کبھی کبھی صحیح، زندگی میں شاذ و نادر ہی صحیح، کبھی کبھار، ونس ان اے بلو مون، زندگی میں صرف ایک بار انسان کو اپنے ذاتی علم کے حجاب کے بغیر دیکھو، اس کو ہٹا کے دیکھو۔ کیا جانتے ہو انسان کے بارے میں؟ جس بیوی کے ساتھ لوگ 20-20 سال سے رہ رہے ہیں، جس بچوں کے ساتھ لوگ ساری زندگی سے رہ رہے ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے؟ لوگ صرف امیجز کو امپروو کیا ہوا ہے اپنے ذہنی خیال میں۔ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، زندگی تو ایسے ہی گزرے گی، نالج کہاں ہے؟ کوپ کیسے کرنا ہے؟ ڈپریشن سے کیسے بچنا ہے؟ چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ دباؤ آتے ہیں، رشتے ناتے دھوکے دیتے ہیں، کس وجہ سے دیتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے سلسلہ میں آپ سے ایک حدیث مبارک پڑھی، اب اس کا مجھے ریفرنس یاد نہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ضعیف ہے یا اس وقت کفایت کر رہی ہے۔ فرمایا احتیاط تمہیں تقدیر سے نہیں بچا سکتی، تو ایکسیپٹ، کیا کریں؟ سر تسلیم کام کرنا ہے نا،
اب تو کوئی اس کے اوپر چارہ ہی نہیں ہے, ماننا پڑتا ہے رول. نہیں بھی مانیں گے تو منوایا جائے گا. تو احتیاط نہیں بچا سکتی, لیکن احتیاط کی تو جا سکتی ہے. اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی تو اپنے آگے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. تو بیلنس ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور بیلنس ملتا ہے انسان کو نالج کے ساتھ. نالج یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیوی ہے, ٹھیک ہے ایک درجہ اوپر ہو گیا, ٹھیک ہے کماتا ہوں, ٹھیک ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن وہ انسان ہے, یہ نالج ہے. وہ آزاد ہے, یہ نالج ہے. اس کو اس کا حق حاصل ہے, یہ نالج ہے. تو یہ نالج بیلنس کریٹ کرے گا. اس نالج کے لیے قرآن میں اترنا پڑے گا. جب اس نالج کو ملا کے لے کے آئیں گے تو حکمت پیدا ہوگی, تدبر پیدا ہوگا, وزڈم پیدا ہوگا, اسٹریٹجیز بہتر ہوں گی. رشتے ناتوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے اس سے. اور پھر کچھ مزاج رہ جاتا ہے, اس سے نجات تو نہیں ہوتی, لیکن کچھ نہ کچھ حد تک آپ یوں سمجھ لیں 50% اگر انسان نے ڈیمیج کم کر لیا اپنی موت تک, تھوڑا کام کیا, یہ کوئی کم کام ہے. آپ جن امیجز کی مدد سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, کیا وہ امیجز ٹھیک ہیں؟ باپ کا امیج, بہن کا امیج, بھائی کا امیج, ہسبینڈ کا امیج, شوہر کا امیج, بچے کا امیج, دوست کا امیج, تو ان ساری چیزوں کا کیا امیج ٹھیک ہے؟ بڑی باندھنی پڑتی ہے مجھے بات, ایک طریقے سے لانی پڑتی ہے, ورنہ لوگ گم ہو جائے. خود لوگوں نے کیا گم ہونا ہے, میں خود گم ہو جاؤں گا. اے اللہ مجھے چیزوں کو ویسا دکھا جیسے ان کی حقیقت ہے, ورنہ چیزیں کچھ اور طرح سے دکھتی ہیں. اور انسان بھی ایک مادہ ہے, یہ بھی ایک چیز ہے. وہ جو آپ کو پورٹرے کر رہا ہے وہ ایک حکمت عملی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو ایسے امیج کے تھرو آپ کے ساتھ بروئے کار لے کے آ رہا ہے, آپ بھی امیج کے ساتھ اسی طرح یہ مختلف امیجز ہیں. اور ان امیجز کے, یا آپ یوں سمجھیے کہ ایسے گول دائرے میں کھڑے ہیں, اور ان گول دائروں کے اندر ایک امیج کھڑا ہوا جس کو کہا جاتا ہے میں, انا, یہ نفس ہے. تو جب آپ ان امیجز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, آپ ان کو سکین کرنا شروع کرتے ہیں ایکچویلٹی میں, تو آپ بیسیکلی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہی امیجز سے مل کے آپ اور میں بنتے ہیں, شخصیت بنتی ہے. تو اپنی شخصیت کے اندر اترنا ہوتا ہے اور اپنے ماسک کو دیکھنا ہوتا ہے. بڑی سنی ہے یہ بات, بڑی سنی ہے, سمجھ نہیں آتی. وہ کہتا کیا ہے, اور سمجھ آ بھی جائے انٹلیکچولی تو کچھ فائدہ نہیں دیتی. جب تک ایکچوئل میں آپ بروئے کار نہیں آتے, جب تک آپ پریکٹیکلی اپنی گردن نہیں کٹوا رہے ہوتے. ہر وقت نہیں کٹوا سکے, لیکن کٹوانی شروع کر دیتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ سمجھ آ گئی, سر ڈال دیتا ہوں, غلطی کر لی معافی مانگ لیتا ہوں. تو معافی مانگنی آسان ہو جاتی ہے, اصلاح کرنی آسان ہو جاتی ہے. اور یوں انسان آہستہ آہستہ ایک الجھا ہوا ضدی آدمی جس پہ علم کو سر سیز کیا ہوا ہوتا ہے, وہ تسبیحاں پڑھتا ہوا, دعائیں پڑھتا ہوا, اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی تمنا پالتا ہوا, آخر کار کرتا 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 وہ ایک نیک انسان کے روپ میں, ایک مومن کے روپ میں اپیئر ہونا شروع ہوتا ہے. ابھی صرف اپیئرنس دکھا رہا ہوں, آگے اللہ دے جس کو جتنا دے, وہ انفینٹ ہے نا, آپ کو بتایا کوئی لمٹ نہیں.